السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم وقال الذین اشرکوا سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین، اور کہا وہ لوگ جو اشرکوا انہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، ما عبدنا، نہ ہم پرستش کرتے، من دونہ ہی اس کے سوا، من شیء کسی چیز کی، نحن ولا، اور نہ ہم، ولا آباؤنا ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا اور نہ حرام ٹھہراتے ہم، من دونہ ہی اس کے سوا، من شیء کوئی شے۔ کذالک فعل الذین، اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے ہیں، فہل پس کیا، علی الرسول رسول پر، الا البلاغ المبین مگر پہنچا دینا ہے صاف صاف۔ عزیز طلبہ، یہاں مشرکین کی ایک جاہلانہ دلیل کا رد بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر اللہ کو یہ برا لگتا ہے کہ ہم شرک کریں، بتوں کو پوجیں، تو صرف ہم نہیں، ہمارے باپ دادا بھی اسی طرح کرتے آئے ہیں۔ اگر اللہ کو یہ سب کچھ برا لگتا ہے تو اگر اس اللہ کو یہ منظور نہیں ہے تو انہیں بھی نہ کرنے دیتا، نہ ہمیں کرنے دیتا، کیونکہ بندے تو اس کے بس میں ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ہمیں بھی روک سکتا ہے، تو اللہ تو ہمیں روکتا نہیں، تو اللہ معاف کرے۔ یہ ان کی ایک معاندانہ حجت تھی جس سے انکار نبوت بھی ان کا مقصود تھا۔ تو یہاں یہ واضح الفاظ میں بیان کیا جا رہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو انہوں نے کہہ دی ہے، پہلے بھی یہ لوگ ایسے ہی کرتے تھے، لیکن ان کی یہ روش گمراہی کی روش ہے۔ اللہ کے رسول اس لیے نہیں آتے کہ لوگوں سے برائی کرنے کی طاقت ہی چھین لیں اور انہیں ایسا بنا دیں کہ وہ برائی نہ کر سکیں، بلکہ وہ تو صرف پیام حق پہنچانے والے ہیں۔ صاف صاف اور روشن طریقہ پر وہ واضح دلائل کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اب یہ ماننا نہ ماننا یہ سننے والوں کا کام ہے، اور اللہ کی مشیت یہی ہے کہ اللہ کسی پر جبر نہیں کرتے، کسی کو مجبور نہیں کرتے کہ وہ اس پر ظلم کر کے، اس کو مجبور کر کے اس کو دین میں لایا جائے، اس کو ہدایت پر لایا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک اختیار دے رکھا ہے اور سارے دلائل اور اسباب ہدایت سامنے ہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اور تحقیق ہم نے بھیجا، فی کل امت، ہر امت میں، رسولاً کوئی رسول، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو تم، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بچو سرکشی سے، فَمِنْهُمْ، سو ان میں سے بعض، مَنْ هَدَى اللَّهُ، جسے ہدایت دی اللہ نے، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، من حقت، بعض ثابت ہو گئی، علیہ ضلالت، اس پر گمراہی، فسیرو، پس چلو پھرو، فی الارض، زمین میں، فانظروا، پھر دیکھو، کیف کان، کیسا ہوا، عاقبۃ المکذبین، انجام جھٹلانے والوں کا۔ ان تحرس، اگر تم حرص کرو، علی ہداہم، ان کی ہدایت کے لیے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، من یضل، جسے وہ گمراہ کرتا ہے، وما لہم، اور نہیں ان کے لیے، من ناصرین، کوئی مددگار۔ ان آیات مبارکہ میں عزیز طلبہ، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ قوموں کے رویے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ وہ توحید اور دین حق کی طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، اور کفار اور مشرکین انکار کرتے ہیں۔ یہ کوئی اب سے نہیں، شروع سے پیغمبروں کے ساتھ انہوں نے یہی طریقہ اختیار کر رکھا ہے۔ کفار ہمیشہ انکار کرتے آئے ہیں۔ اس کے بعد مشرکین سے خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ تم زمین میں ذرا چل پھر کر تو دیکھو نا کہ پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا انجام کتنا برا ہوا ہے۔
کوئی قحط اور زلزلوں سے ہلاک ہوئے، کسی کو آتش فشاں پہاڑوں کے پھٹنے سے جلایا گیا، کسی کو مہلک وباؤں سے ختم کیا گیا۔ اللہ ہمارے ملک سے، پوری دنیا سے اپنی مہلک وباؤں کو ختم فرمائیں اور اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور انہوں نے قسم کھائی اللہ کی، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اپنی سخت قسم، لا يبعث اللہ، نہیں اٹھائے گا اللہ، من یموت، جو مر جاتا ہے، بلا، کیوں نہیں، وعدن علیہ، وعدہ ہے اس پر، حقاً سچا، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس لا يعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے، لیبین لہم الذی، تاکہ ظاہر کر دے ان لوگوں کے لیے جو یختلفون، اختلاف کرتے ہیں، فیہ، اس میں، ولیعلم الذین کفروا، اور تاکہ جان لیں جن لوگوں نے کفر کیا، انہم کانوا کاذبین، کہ وہ جھوٹے تھے۔ انما، سوائے اس کے نہیں، قولنا، ہمارا قول، لشیء، کسی چیز کو، اذا اردناہ، جب ہم اس کا ارادہ کریں، ان نقول لہ، کہ ہم کہتے ہیں اس کو، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت ان آیات مبارکہ کے پیچھے ایک خاص شان نزول ہے کہ اللہ رب العزت کے نام کی ایک آدمی نے قسم کھائی۔ تو دیکھیں، ایک روایت میں ہے کہ کسی مسلمان کا کسی کافر پر کچھ روپیہ قرض تھا، مسلمان نے مطالبہ کیا، کافر نے انکار کر دیا۔ مسلمان نے گفتگو کے دوران کہا کہ مجھے قیامت کے دن اللہ سے ایسی ایسی امیدیں ہیں۔ کافر نے نہایت تعجب سے کہا، تجھے خیال ہے کہ مر کر گل سڑ جانے کے بعد پھر زندہ ہوگا تو؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اس کافر نے کہا کہ اچھا، جب میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں نا تو اس وقت تیرا قرضہ دوں گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ مشرکین بڑے دعوے کے ساتھ اللہ کو شاہد کر کے کہتے تھے کہ یہ کیا حشر نشر ہوتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، بس جو مر گیا وہ گل سڑ گیا، لہٰذا نہ کوئی قیامت آئے گی، نہ کوئی دوبارہ زندہ ہوگا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد قیامت میں دوبارہ زندہ کیے جانے کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ تو دنیا تو دارالامتحان ہے، دارالجزا تو قیامت والے دن آخرت ہوگی، اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں کہ حق اور باطل کے درمیان فرق واضح ہو جائے گا، اور صدق اور کذب کا فیصلہ ہوگا۔ قیامت کا آنا برحق ہے، اس میں نہ کوئی شک ہے، نہ شک کرنا چاہیے۔ جو انسان دنیا میں نیکی اور بدی کرتا ہے، آخرت میں اس کو ویسا ہی اس کا جزا سزا ملنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کا یقین اور اعتقاد ہمارے دلوں میں اتاریں، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں، اپنے علم سے علم اور اپنے حلم سے حلم عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔